ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قضائے حاجت کے آداب۔ اگر قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً حاجت سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ طبی نقطۂ نظر سے بھی یہ عمل بے حد فائدہ مند ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں پیر رکھ کر اندر داخل ہو۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پیر باہر رکھے اور غفرانک پڑھے۔ اگر کھلی جگہ میں قضائے حاجت کرنا ہو تو لوگوں کی نظر سے دور جا کر بیٹھنا چاہیے۔ کھلے میدان میں قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں، البتہ بیت الخلاء کے اندر یا دیوار کے اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ قضائے حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے۔ قضائے حاجت سے قبل اس جگہ ٹوائلٹ پر تھوڑا سا پانی بہا دیں تاکہ سوکھے پن کی وجہ سے گندگی نہ لگ جائے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح پانی بہائیں اور اس جگہ یعنی ٹوائلٹ کو اسی طرح صاف چھوڑ کر آئیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا قضائے حاجت کے بعد صاف چھوڑ کر جائے۔ لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہوں، بس اسٹینڈز، ہوٹلوں کے قریب اور جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر قضائے حاجت کرنا۔ قضائے حاجت کے لیے اگر کسی بیت الخلاء پبلک ٹوائلٹ کے پاس قطار لگی ہو تو اپنی باری کا انتظار کریں۔ دوسروں سے آگے بڑھنے یا درمیان سے گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اشد ضرورت ہو تو اگلے لوگوں سے اجازت لینے کے بعد ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی، ٹینک ہاؤس، تالاب اور سوئمنگ پول وغیرہ میں قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ ہمارا گزر کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے ارادے سے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا۔ میں نے آپ سے الگ ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پلٹ کر کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ کھڑے ہو کر اس وقت پیشاب کیا جا سکتا ہے جبکہ پیشاب کے چھینٹے جسم یا کپڑوں پر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ پیشاب کر کے پاکی نہ لینا یا اس کے ان چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب بظاہر کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے لیکن در حقیقت وہ بڑی ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا یا دائیں ہاتھ سے پاکی حاصل کرنا منع ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولا یستنج بیمینہ، جب کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی اس ہاتھ سے پاکی حاصل کرے۔ پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا افضل ہے۔ ڈھیلے اور ٹیشو وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ ڈھیلے وغیرہ سے کم از کم 3 مرتبہ پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے پاکی حاصل کرنا منع ہے۔ قضائے حاجت کے وقت بلا سخت ضرورت کے بات کرنا ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ ایسے دو آدمیوں پر ناراض ہوتا ہے جو قضائے حاجت کے وقت پردہ نہ کرے
اور باتیں بھی کرتے رہیں۔ سوراخ، بلوں وغیرہ میں پیشاب کرنا منع ہے۔ کوئی مرد کسی مرد کا یا کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے۔ کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر جماعت کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا ناپسندیدہ ہے، ہاں اگر ان میں سے اس کے لیے الگ جگہ بنی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بیت الخلاء صرف قضائے حاجت کے لیے بنائے جاتے ہیں، انہیں تمباکو نوشی وغیرہ جیسی بری عادتوں کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔ قضائے حاجت کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن وغیرہ سے دھو لینا مسنون ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔